چیف اسلام آباد طارق چودھری صاحب نے جوائن کیا تھا۔ صاحب اگر بات کی جائے پاکستان میں صحافیوں کے قتل کی تو سالانہ تک کم و پیش 5 صحافی تو قتل ہو رہے ہیں، اور ان کی اگر تحقیقات کی بات کی جائے تو اتنا اوپنلی تحقیقات سامنے آتی نہیں ہے، نتائج سامنے نہیں آتے۔ آپ کے سامنے سلیم شہزاد کا بھی کیس ہوگا، عزیز میمن کا بھی کیس ہوگا، ارشد شریف کا ایک بڑا کیس ہے جو کہ انٹرنیشنل سطح پر بھی چلا گیا ہے۔ اب تک کوئی تحقیقات، واضح تحقیقات سامنے نہیں آئی۔ 23 اکتوبر کو قتل ہوا ہے، آج سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، اتنی تاخیری کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں، آپ نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو یہ جو پشاور میں ولی بابا، کراچی میں بابر صاحب کا ایک قتل ہوا تھا، اس قتل کے علاوہ آج تک کبھی نہ کسی کے ملزم پکڑے گئے ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی سزا اور سزا کے حوالے سے کوئی کسی اسٹیج پر بات پہنچی ہے۔ وہ قتل جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتا رہا اور اس میں کچھ لوگوں کو سزا بھی ہوئی، لیکن بہرحال ابھی بلوں کے پروسیس میں۔ اس کے علاوہ آج تک جتنے قتل ہوئے ہیں، جتنے شہید ہوئے ہیں ہمارے ساتھی معاملات پر ابھی پردہ ہی پڑا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے آج آخر کار جو ہے سو موٹو لیا ہے۔ تاکید کی ہوئی سپریم کورٹ جو کہ سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہے انصاف کی فراہمی کا، تو اس پہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں تاخیر ہوئی، لیکن آپ اس کی جو مختلف ٹائم لائن کا اگر آپ دیکھیں تو قتل کی امیڈیٹ بعد ہی شہباز شریف صاحب نے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو 2 خط لکھے تھے۔ ایک انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس پہ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن بنائے جو کہ تمام اویلیبل چیزوں پر مشتمل ہو۔ اس کا جواب تو فوری طور پہ بلکہ آج تک سپریم کورٹ کی جانب سے نہیں آیا، لیکن اس کے بعد مختلف سیاسی رہنما، اپوزیشن کے رہنما عمران خان صاحب اور دیگر لوگ اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہے۔ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے اور ان کی فیملی کے دیگر ارکان نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خطوط لکھے تھے اور اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہماری اطلاع یہ ہے کچھ دن پہلے جو ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے بھی ایک اپنی رپورٹ جو کہ کینیا بھی گئی تھی، رپورٹ بنا کر انہوں نے وزارت داخلہ کو بھی جمع کرائی تھی، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کو بھی سبمٹ کرنی ہے۔ ظاہر رجسٹرار کے پاس گئی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ یہ میں گزشتہ ہفتے کی ترجمے ہفتے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ خبر آئی تھی کہ رپورٹ منتخب کر لی ہے۔ تو اب لگتا یوں ہے کہ جتنی شہادتیں، جتنے واقعات، اور اس کے بعد 2-3 روز پہلے عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر خط لکھا تھا، ان کا ہینڈ ریٹن خط تھا جو کہ سپریم کورٹ کو لکھا گیا تھا کہ اس معاملے میں انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر۔ تو یہ سارے واقعات اگر ہم جوڑیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اب لگتا یوں ہے کہ آخر وہ سٹیج آ گئی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نہ صرف نوٹس لیا، سو موٹو نوٹس لیا، بلکہ آج اسی تھوڑی دیر بعد 12:30 بجے اس کو سننے کا انہوں نے۔ ٹھیک ہے طارق چودھری، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔